آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. صدق الله مولانا العظيم. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں عاجز کرنے کی، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں رخنہ ڈالنے کی، اولئک لہم عذاب، ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ہمارے احکامات کو معطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے احکام ہماری ہدایات میں خرابی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہر نبی نے اللہ کے آیات، اللہ کے احکام، اللہ کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے فرامین بندوں تک پہنچائے، اور کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ان کو روکنے کی۔ یہی معاملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہاں تک اس حد تک گرے لوگ کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو بچوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے، شور مچاؤ تاکہ اس کلام کو کوئی سن نہ سکے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، تم شور مچاؤ تاکہ اس قرآن کو کوئی سن نہ سکے۔ آج بھی وہی طریقہ واردات، وہی تخریب کاری جاری ہے کہ سچائی اور حق کے بارے میں اتنا شور مچاؤ، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جو سچائی ہے نا وہ جھوٹی لگ جائے، اور جو جھوٹ ہے وہ سچ کی سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے۔ ہمارے یہاں سود کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، اسلامی نظام کے بارے میں ایسے ایسے جھوٹ بولے گئے، پردہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی گئی کہ شریعت کا جو پردے کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے۔ بڑی عید آئے گی، قربانی آئے گی، ایسی ایسی باتیں کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ قربانی تو ایک فضول چیز ہے۔ قربانی تو کیا ہے؟ ایک فضول چیز ہے۔ اب دیکھو نا کیسی بیہودہ بات ہے۔ بعض دوست مجھے مشورہ دیتے ہیں یار ان لوگوں کا نام نہ لیا کرے، کیسی بیہودہ بات ہے۔ بھئی نماز تو اصل 2 فرض ہے، باقی اضافی چیز ہے، کوئی کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ اس طریقہ واردات سے کیا سمجھا دیا کہ سنتیں آپ کا جی چاہے پڑھو، آپ کا جی چاہے۔ حالانکہ بھائی نماز، بس ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس سے پہلے 2 سنتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کو پتہ ہے کتنے اہتمام کے ساتھ پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں ہمیشہ یہ دیکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹ جاتے، بعض مرتبہ ویسے ہی لیٹ جاتے، اور پھر فجر کی اذان ہوتی ہے
اٹھتے اور مسجد تشریف لے جاتے، اور کبھی گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے فجر میں، اور کبھی مسجد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ طریقہ واردات دیکھیے کہ سنتوں کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں سے سنت کی کیا ہو جائے، اہمیت ختم ہو جائے۔ سود کے بارے میں ایسے ایسے اعتراضات جس کے بارے میں بہار قرآن 2 ٹوک بات کر رہا ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کر رہے ہیں؟ اس سے اعلیٰ اور کیا تعبیر ہوگی؟ اس سے اعلیٰ اور کیا تعبیر ہوگی؟ پردے کے بارے میں بس جی پردے کا مقصد یہ ہے کہ بس جی ایک چادر لے لو۔ بھائی کیا لے لو؟ تو یہ ہے سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری آیات میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی پوری دنیا میں ایک بحث امریکہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، دین ابراہیمی پر آؤ سارے۔ کس پروگرام پر آؤ؟ پروگرام ابراہیمی۔ اور وہ ایسا حلوہ پکایا کہ ساری قومی اس پر جمع ہو جائے۔ جن دنوں میں حج پر تھا اس وقت سعودی علماء نے تفصیل سے فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ جو پروگرام ہے دین ابراہیمی والا، یہ سراسر کفر ہے۔ یہ سراسر کیا ہے؟ کفر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کفر ہے۔ کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر یہ کہیں اصل کیا ہے؟ اصل دین ابراہیمی، اور دین ابراہیمی بھی وہ ماشاءاللہ جس کو امریکہ ایجاد کر رہا ہے۔ جس کو کون ایجاد کر رہا ہے؟ بھائی اب اسلام کی کوئی بات کسی کے کہنے پہ چھوڑ سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کفر باطل ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کو پروان چڑھایا اسی لیے، اس کے ذریعے جہاد کو منسوخ کروانے کا فتویٰ دیا۔ اسلام کی دوسری چیز کو خراب کیا، تیسری کو خراب کیا، کرتے کرتے پھر اس بدبخت کو 2 نمبر نبی بنا کر پیش کر دیا۔ اور پھر برطانیہ نے وسائل خرچ کیے کہ جو بڑے بڑے افسران تھے ان کو مراعات پھینکی۔ اس لیے بھائیوں یہ ہسٹری پڑھ کے نا خوف آتا ہے کہ جس وقت مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہندوستان کے بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز مسلمان گمراہ ہوئے، کفر پر گئے۔ آپ ہمارے ڈسکائی میں لگا لیں، ظفر اللہ کوئی ان پڑھ تھا؟ کیوں جی؟ جو پرانے، یہ کوئی ان پڑھ تھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہمیشہ سے کفر کی یہ عادت رہی ہے کہ جو سچائی ہے نا، حق اور باطل، غلط اور صحیح، اس میں ایسا ابہام پیدا کرو کہ لوگ کنفیوز ہو جائے کہ یار کیا صحیح ہے کیا غلط۔ لیکن ایسے موقع پر بھائی ایمان کا نور کام آتا ہے۔ بھائی ایسے موقع پر کیا کام آتا ہے؟ ایمان کا نور۔ اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل میں ایمان کا نور نہ پیدا کرتا، ایمان کا نور، میں نے ایک صاحب کا مضمون پڑھا بڑا دلچسپ۔ اس نے کہا کہ مرزا ناصر جس وقت پاکستان کی اسمبلی میں آتا، جب بحث ہو رہی تھی، جس بحث کے نتیجے میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا، انہوں نے کہا پہلے دن مرزا ناصر آیا، اس کا اتنا لمبا قد، سفید داڑھی موتیوں کی طرح، سفید بال، اس کا سفید لباس، اس پر اس کی شیروانی سفید، ہاتھ میں کھوڑی، سفید پگڑی۔ آپ نے قادیانی خلیفہ کا لباس دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہم پہلے دن جب مرزا ناصر آیا تو ہمارے پاس مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی، یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے۔ ہم ارکان اسمبلی نے ان سے کہا مفتی صاحب یہ بندہ کافر ہے؟ توبہ 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 توبہ، اس کا اتنا نورانی حلیہ، یہ بندہ کافر ہو سکتا ہے؟
کہنے لگا مفتی محمود صاحب نے ہمیں کہا یار پریشان نہ ہو، جو 2 نمبر مال ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ اعلیٰ پیکنگ میں ہوتا ہے، جو 2 نمبر مال ہوتا ہے وہ ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ اعلیٰ پیکنگ میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مارکیٹ جائیے، جو 2-3 نمبر چیز ہوتی ہے اس کی پیکنگ دیکھ کے بندہ کہتا واہ واہ کمال ہو، اور بھائی جو 1 نمبر چیز ہے اس کو اعلیٰ پیکنگ کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے جو لیکوڈ کیمیکل آ رہے ہیں دودھ کے نام پر، ان کی پیکنگیں دیکھ لیجیے، اور بھینس والا دیکھ لیجیے سیدھا سیدھا۔ تو کیا فرمایا کہ ہمیشہ 2 نمبر مال کیسی پیکنگ میں ہوتا ہے؟ وہی صاحب جو کہہ رہے تھے میں نے مفتی محمود صاحب سے کہا کہ جی اتنا نورانی حلیہ، کیا لگا 3-4 دن جب بحث چلی نا، اٹارنی جنرل نے علماء کی مدد کے ساتھ وہ پوری بحث کی، اور اس وقت بات کھلی، کیا لگا توبہ 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 توبہ۔ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ اتنے غلیظ کافر ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے پھر اسی بحث کے نتیجے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے بھائی ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی عجیب آیت ہے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیات میں رخنہ ڈالنے کی 1400 سالہ ہسٹری پڑھ کے دیکھو آپ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام پر غور کرنے سے، اسلام کے خلاف سازشوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام واقعی اللہ کا نور ہے، اللہ نہیں اس کو بجھنے دے رہے۔ اور بھائی وہ بات کا میں بہت حوالہ دیتا ہوں آپ کے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم کا آخری رکوع میں قرآن حضور علیہ السلام سے پتہ کیا فرما رہا ہے؟ بھائی ذرا متوجہ ہونا، قرآن کہہ رہا ہے نبی جی آپ کے خلاف ایسی ایسی سازشیں کی گئی ہیں، اگر یہ پہاڑ کے خلاف کی جاتی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ نبی جی آپ کے خلاف ایسی ایسی سازشیں کی گئی ہیں، وہ تو آپ کا اللہ تھا جو آپ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور یہ جو ہمارے اللہ کی مہربانی تھی نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ایسی سازشیں، یار دیکھو ہجرت کی رات 100 قبیلے، ایک اللہ کے مقرب بندے، وہ محبوب بندہ جس نے کبھی تنکے کے برابر بھی کسی کو تکلیف نہیں دی، 40 سال جس کو صادق امین کہتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ اس مکہ کے پہاڑوں کے درمیان بسنے والوں میں اس سے اعلیٰ کوئی نوجوان، تو توبہ نعوذ باللہ، اس نبی کو شہید کرنے کے لیے ہجرت کی رات بھائی کتنے قبائل، اتنا بڑا اتحاد گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ اس سازش سے کوئی بچ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح مکھن کے اندر سے تنکا نکالا جاتا ہے، بال نکالا جاتا ہے، مکھن کے اندر سے بال نکالا جاتا ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کافروں کے نرغے سے، جتھے سے یوں ملائی کی طرح نکال لیا۔ نبی جی تیرے خلاف ایسی ایسی سازشیں ہوئی ہے، اگر پہاڑوں کے خلاف ہوتی تو پہاڑ اپنی جگہ سے، مجھے یوں لگتا ہے حضور علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہی سنت اسلام پر جاری ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو کبھی بھی بجھنے، بڑی بڑی سازشیں ہوئی، بڑی بڑی سازشیں ہوئی، اور ہوتی ہی رہتی ہے، دنیا میں ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سچائی کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو بے بس کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ہے، کیا دیکھیں گے؟ کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں انزل الیک من ربک هو الحق،
جو کچھ نازل کیا گیا ہے تیری طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ سچ ہے۔ بھائی ذرا سمجھنا، اللہ فرما رہے ہیں نبی جی آپ ہر زمانے کے علم والوں کو یہ دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور اسلام اور آپ کے نبی کے سچے ہونے پر متفق رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ بھائی یہ بہت مزے کی آیت ہے، میرے اور آپ کو ایمان کو بڑی لذت آئے گی اس آیت سے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی علم والوں کو ہمیشہ آپ یہ کہتا سنیں گے، علم والوں کو ہمیشہ آپ یہ کہتا سنیں گے کہ یہ قرآن سچ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ سچ ہے۔ اللہ نے جن کو علم دے، وہ خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، بھائی اسلام کی سچائی پر، قرآن کی سچائی پر بڑے بڑے کافروں نے کتابیں لکھ ماری کہ نہیں ماری؟ ابھی یہ جو قافلہ غزہ پہنچا ہوا ہے، جس کا مقصد پوری دنیا کے انسانوں کو بیدار کرنا ہے اسرائیل کے ظلم کے خلاف، اس قافلے میں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ صرف 20%۔ 80% کون ہے؟ غیر مسلم۔ ساری کمپین کرنے والے بنیادی لوگ کون ہیں؟ غیر مسلم۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے ہی جو بیچ میں چند مسلمان ہیں ان کے ساتھ مل کے سارے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، سارے ہی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سارے کلمہ حق کیا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ قرآن کا مطالعہ کر کے وہ کہتے ہیں ہم اگرچہ غیر مسلم ہیں لیکن یہ الہامی کتاب ہے، یہ بندوں کی نہیں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، یہ بندوں کی نہیں۔ میں انہی میں سے ایک صاحب کا تبصرہ بھی الجزیرہ نقل کیا، اس نے کہا یہ جو آپ کی کتاب ہے نا، اس کا جو ذائقہ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ بندوں کا نہیں ہے، یہ بندوں کا نہیں ہے، یہ الہامی کتاب ہے۔ بڑے بڑے غیر مسلموں نے قرآن اور اسلام کے مطالعہ، اور بعض ایسے ہیں موت تک اپنے کفر پر قائم رہے، لیکن ساری زندگی مجھے ایک ہندوستانی عالم بتا رہے، کہنے لگے کہ ہم جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں ہم مسلمان بہت تھوڑے ہیں وہاں، کہنے لگا ہمارا بہت بڑا قصبہ ہے اور اس قصبے میں ہم صرف 15% مسلمان ہیں، وہ بھی مالی طور پر کمزور۔ کہنے لگے ہم مسجد لگے بنانے کہ وہاں کے جو 2-4 اس قصبے کے بڑے مالدار ہندو ہیں نا، مسجد کے سارے پیسے انہوں نے دیے۔ کیا؟ انہوں نے دیے۔ کہنے لگے ہماری بڑی بہترین مسجد تعمیر ہوئی، جس دن ہم نے مسجد کا افتتاح کرنا تھا ہم نے ان ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دے دی۔ کہنے لگے وہ آئے، اور بھی ہندو آئے، کھانا شانہ افتتاح کر کے چلے گئے۔ وہ جو 2-3 بڑے مالدار سرمایہ دار تھے جنہوں نے پیسہ خرچ کیا تھا وہ ہمارے پاس بیٹھے۔ کہنے لگے انہوں نے بعد میں ایک تبصرہ کیا جس سے دل کو جو سکون ملا، وہ کہنے لگے یار اصل بات پتہ کیا ہے؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے مسجد کیوں تعمیر کرائی؟ وہ کہنے لگے یار بھگوان کی جو عبادت مسجد میں ہوتی ہے نا وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی، وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کہاں ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ کہنے لگے ہم اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی ہمارا دل یہ کہتا ہے نا نا یہ ڈرامے بازی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے۔ بھگوان کی عبادت کا صحیح طریقہ وہ ہے جو کہاں ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی مسجد میں ہوتا ہے۔ میں اس پر بڑی شہادتیں، بڑی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، اس لیے قرآن نے یہ عجیب بات فرمائی ہے یہاں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہر زمانے کے علم والوں کو آپ دیکھو گے، پیٹ کے پجاریوں کو نہیں، ان بندوں کو جو اپنے ضمیر کے غلام ہیں، ان بندوں کو، وہ نہیں جو کس کے غلام ہیں؟ پیٹ کے غلام سچائی کو جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے۔ بات ان بے ضمیروں کی نہیں ہو رہی بھائی، بات کن کی ہو رہی ہے؟ باضمیروں کی، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کسی بھی اس میں ہو، وہ قرآن کی سچائی کو مانے گے،
بھائی وہ کیا کریں گے؟ قرآن کی سچائی کو مانیں گے۔ اسلام کی ایک، میں آپ سے کیا بات عرض کروں، ایک نمبر مال کی ایک اپنی کشش ہوتی ہے، سچائی میں ایک اپنا نور ہوتا ہے۔ بھائی سچائی میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا ایک نور ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کو وہ دیکھنے میں آئیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ انزل الیک من ربک، آپ کی طرف آپ کے رب نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ الحق، وہ بالکل سچ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بڑے علماء، پتہ چلا مدینہ میں ایک شخصیت آئی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی کوبا میں ٹھہرے ہوئے، رش لگا ہوا ہے، یہ بڑی کھلی جگہ تھی، دو آ رہے ہیں دو جا رہے ہیں۔ مدینہ جب حضور آئے تو کوبا جتنے دن ٹھہرے پورے دائیں بائیں کے قبائل حضور کو ملنے آ رہے۔ عبداللہ بن سلام بھی آ گئے اور کونے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھا، سارا دن کبھی ادھر بیٹھ کبھی ادھر بیٹھ کبھی ادھر بیٹھ کبھی ادھر بیٹھ، قریب لگے نا حضور کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، دیکھ رہے کہ یہ ہستی مہمانوں کو کس طرح ملتی ہے، گفتگو کیسے کرتی ہے۔ وہ لمبی داستان ہے، احادیث میں اس کو ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ سنا، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، بڑے جامع ترین جملے سنے۔ ایک نشانی پوری ہو گئی، دو ہو گئی، تیسری ہو گئی، شام تک نبوت کی ساری نشانیاں پوری کر کے سارا دن دور دور بیٹھے دیکھتے رہے، اور شام کو کہاں پہنچ گئے؟ حضور کے جوتوں میں پہنچ گئے، پاؤں میں پہنچ گئے، اور کہا اللہ کے رسول میں فلاں ہوں۔ یہودیوں کو ناز تھا پورے جزیرہ عرب میں عبداللہ بن سلام پر کہ ہمارا سب سے بڑا عالم یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، پہلی کتابوں میں جتنی آپ کی سچائیاں بیان کی گئی ہیں، نشانیاں بیان کی ہیں، وہ ساری ہی پوری ہو گئی، وہ ساری ہی کیا ہو گئی؟ بس ایک بچ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم پر نبوت کی مہر بھی ہوگی۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ خود نہیں درخواست کی، یوں انتظار میں بیٹھے رہے کہ یار ساری نشانیاں پوری ہوگی، بس ایک باقی ہے کہ آخری نبی کے جسم پر کیا ہوگی؟ مہریں، وہ کیسے دیکھوں؟ اتنے میں ایک صحابی نے حضور سے فرمائش کی کہ اللہ کے نبی آپ کے جسم پر جو مہر نبوت ہے وہ دکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کپڑا اٹھایا تو عبداللہ بن سلام بھی بھاگ کر آگے پیچھے دیکھنے کے لیے، اب ساری نشانیاں کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ تو جو ہر زمانے کے باضمیر سلیم الفطرت علم والے لوگ ہوں گے، وہ ہمیشہ قرآن کی سچائی کی گواہی دیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی کیا دیں گے؟ آپ اگر بھولے نہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے یہی کوئی آج سے کچھ 6-7 مہینے جمعے کے بیان میں موبائل چلا کر ایک اسرائیل کے سب سے بڑے عالم کی ایک تقریر کا اقتباس سنایا تھا۔ بھائی کچھ احباب کو یاد ہے؟ ہاں میں نے سنایا تھا۔ وہ موجودہ اسرائیل کے سب سے بڑے عالم ہیں جن کو قید کیا گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جس نبی اسماعیلی کی پیش گوئی، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جس نبی کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس پیشین گوئی کے مصداق جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل اس نے یہ دی ہے کہ تاریخ میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں ان سے بڑا شخص کوئی نہیں ہوا جس نے انسانی تاریخ پر، جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو اسرائیل نے فوراً ان کی زبان بندی کی کہ یہ تو کام خراب کر دے گا، یہ تو کیا کر دے گا؟ کام خراب کر دے گا۔ اس لیے بھائی یہ آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، دیکھیں گے وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا، کیا دیکھیں گے؟ وہ یہ دیکھیں گے الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف آپ کے رب نے اتارا ہے، کیا دیکھیں گے؟ هُوَ الْحَقُ، اس کو حق دیکھیں گے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ یہ بھی دیکھ لیں گے
کہ یہ جو آپ پر قرآن اتارا گیا ہے یہ رہنمائی کر رہا ہے الی صراط العزیز الحمید، اس ذات کے راستے کی طرف، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحمید جو ساری تعریفوں کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔